بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الطلبة الكرام، قد درسنا الدروس الثمانية من الحصة الثانية من كتاب تسهيل الأدب، وسنبدأ اليوم الدرس التاسع، وعنوان درسنا اليوم المثبت والمنفي في الماضي. آج کا ہمارا سبق یہ سبق نمبر 9 حصہ دوم تسہیل الادب ہے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ماضی مثبت اور منفی۔ چونکہ جب ہم اردو زبان میں بھی بات کرتے ہیں، کسی بھی زبان میں بات کرتے ہیں، تو ہمیشہ مثبت جملہ نہیں بولتے، کبھی منفی جملہ بھی بولتے ہیں۔ منفی جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی کسی چیز کا انکار اور نفی بھی کرتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے میں نے کھانا کھایا، ویسے یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، یا میں نے سبق سنایا، میں نے سبق نہیں سنایا، تم نے پانی پیا، تم نے پانی نہیں پیا، تو پیا نہیں پیا۔ جس میں کسی چیز کا اثبات ہے، کسی چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ مثبت ہے، اور جہاں نفی انکار پایا جاتا ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ منفی ہے۔ ہم اردو زبان میں تو نہیں اور اس طرح کے کلمات بول کے اپنے نفی کا اظہار کر لیتے ہیں۔ عربی زبان میں صیغہ ماضی میں نفی کیسے ادا کی جاتی ہے، کیسے اس کی تعبیر کی جاتی ہے، یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ المثبت والمنفی فی الماضی، ماضی مثبت اور منفی۔ جس فعل سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا علم ہو وہ الفعل المثبت، فعل مثبت کہلاتا ہے، اور جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا معلوم ہو اسے الفعل المنفی، فعل منفی کہتے ہیں۔ ماضی اور اس کی تمام قسمیں مثبت بھی ہوتی ہیں اور منفی بھی۔ تمام قسموں سے مراد جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی استمراری۔ مثبت ماضی کے بے شمار جملے آپ نے پڑھے ہیں۔ منفی ماضی بھی مثبت ماضی پر تھوڑے سے عمل کے بعد بن جاتی ہے، یعنی زیادہ اس میں تبدیلیاں نہیں کرنی پڑتی، تھوڑے سے عمل کے بعد ماضی منفی بن جاتا ہے۔ صرف اتنا کیجئے کہ ماضی مثبت کے شروع میں کلمہ ما بڑھا دیجئے۔ مثال دیکھیے، ذهب الولد الى المدرسة، لڑکا مدرسہ گیا۔ ما ذهب الولد الى المدرسة، لڑکا مدرسہ نہیں گیا۔ کتبت الدرس، میں نے سبق لکھا۔ ما کتبت الدرس، میں نے سبق نہیں لکھا۔ حفظت الدرس، آپ نے سبق یاد کیا۔ ما حفظت الدرس، آپ نے سبق نہیں یاد کیا۔ تو یوں آپ نے کلمہ ما ابتدا میں لگا دینا ہے، مثبت سے جملہ منفی میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ قاعدہ ماضی مطلق کا ہے۔ ماضی قریب مثبت کو منفی بنانے کے لیے ما کا اضافہ قد کے بعد فعل کے شروع میں ہوگا، اور ماضی بعید مثبت میں ما کا اضافہ کانا سے پہلے ہوگا۔ حسب ذیل جملوں پر غور کیجئے۔ قد ذهب الولد الى المدرسة، لڑکا مدرسہ گیا ہے، ماضی قریب اور مثبت جملہ ہے۔ قد ما ذهب الولد الى المدرسة، لڑکا مدرسے نہیں گیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، قد کے بعد ما کا کلمہ آیا، ذهب فعل سے پہلے ما کا کلمہ آیا، تو ماضی قریب کو جب آپ نے منفی جملہ بنانا ہو تو اس وقت آپ قد اور فعل کے درمیان کلمہ ما کو لے کر آئیں گے۔ قد ما ذهب الولد الى المدرسة، لڑکا مدرسہ نہیں گیا ہے۔ اس کے بعد ماضی بعید کے اندر نفی کیسے کی جائے گی، اس کی ترتیب دیکھیے۔ کان ذهب الولد الى المدرسة، لڑکا مدرسہ گیا تھا، یہ مثبت جملہ ہے، اور ہم نے کہا کہ کانا سے پہلے کلمہ ما لے آئیں گے تو وہ منفی بن جائے گا۔ ما کان ذهب الولد الى المدرسة، لڑکا مدرسہ نہیں گیا تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہم نے 3 قسم کے ماضی پر یہ کلمہ ما داخل کیا ہے۔ ایک قد کلمہ ایسا ہے کہ جس کے بعد نفی کا کلمہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ دیگر جو جملے ہیں یا ماضی کے اقسام ہیں ان میں جو ما کلمہ ہے وہ کانا سے پہلے یعنی ابتدا میں آ رہا ہے، 2 کلمات کے درمیان میں نہیں آ رہا۔ ان مثالوں میں آپ نے فعل معروف دیکھا ہوگا، اس سے یہ خیال نہ کریں کہ فعل مجہول میں مثبت منفی کا فرق نہیں ہے۔ فعل معروف کی طرح فعل مجہول میں بھی مثبت اور منفی کا فرق موجود ہے، یعنی صرف فعل مجہول مثبت ہی نہیں ہوتا، فعل مجہول منفی بھی ہوتا ہے۔ آپ خود مثالوں اور تمرینات میں دیے گئے جملوں سے اس کا اندازہ کر لیں گے، یعنی آنے والی جو مثالیں ہیں ان میں فعل معروف بھی ہوگا، فعل مجہول بھی ہوگا،
اور فعل معروف مثبت اور منفی ہوگا، فعل مجہول مثبت اور منفی ہوگا، یعنی تفریق آپ کو معروف مجہول دونوں میں ملے گی۔ امثلہ پر اس کی تطبیق دیکھیے۔ الامثلہ تو مثالیں، ما سافرت الى الولایات المتحدۃ، میں نے امریکہ کا سفر نہیں کیا۔ ما سافرت یہ ماضی مطلق ہے اور منفی ہے، اور دوسرا جملہ دیکھیے، ما تناولنا الطعام حتى الآن، ہم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، یہ بھی ماضی مطلق منفی ہے، معروف ہے، پہلا جملہ بھی معروف ہے، دوسرا بھی معروف ہے۔ تیسرا ہے قد ما رجعوا من سفرهم، وہ اپنے سفر سے واپس نہیں آئے ہیں۔ قد ما رجعوا، قد اور رجعوا کے درمیان میں کلمہ نفی آیا ہے جس سے منفی کا معنی حاصل ہوا۔ چوتھا جملہ ہے قد ما سمعنا النداء، یہاں پر بھی قد اور فعل کے درمیان کلمہ ما لایا گیا ہے، چونکہ یہ ماضی قریب میں نفی کا معنی ادا کیا جا رہا ہے اور یہ دونوں جملے معروف کے جملے ہیں، ان عورتوں نے پکار نہیں سنی ہے۔ اگلا جملہ ہے ما کان ودع المسافر، مسافر کو رخصت نہیں کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر یہ ماضی بعید ہے، مجہول ہے، اور اس کی نفی کے لیے ابتدا میں کلمہ ما لگایا گیا ہے، معنی حاصل ہو گیا، مسافر کو رخصت نہیں کیا گیا تھا۔ ما كنت ذهبت الى المنزل، میں گھر نہیں گیا تھا، یہ بھی ماضی بعید کے اندر نفی کی جا رہی ہے اور معروف کا صیغہ ہے، ابتدا میں ما کا کلمہ لایا گیا جس سے منفی معنی حاصل ہوگا۔ تو آپ نے ان مثالوں پر پڑھے گئے قواعد کی تطبیق کر لی ہے، اب اس کے بعد مشقوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ التمرینات، مشقیں۔ پہلا سوال ہے 5 جملے لکھیے جن میں ہر جملہ ماضی مطلق جیسے ما ذهب پر مشتمل ہو۔ آسان ہے، ما خرجت میں نہیں نکلا، ما حفظ اس نے نہیں یاد کیا، ما ترکو ان سب نے نہیں چھوڑا۔ تو یہ 3 جملے تو میں نے بنا دیے ہیں، باقی آپ خود بنا لیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے 5 جملے لکھیے جن میں ہر جملہ ماضی قریب منفی جیسے قد ما ذهب پر مشتمل ہو۔ یہ بھی بالکل آسان، تمام جملے ہی چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، آسان جملے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں قد ما حفظ الطالب الدرس، یقیناً طالب علم نے سبق نہیں یاد کیا ہے۔ قد ما غسلت البنت الاوانی، یقیناً لڑکی نے برتن نہیں دھوئے ہیں۔ قد ما حلبت الام الشاة، ماں نے بکری کا دودھ نہیں دوہا ہے۔ 5 جملے لکھیے جن میں ہر جملہ ماضی بعید منفی جیسے ما کان ذهبا پر مشتمل ہو۔ پہلا جملہ ہے ما کنت خرجت، میں نہیں نکلا تھا۔ دوسرا جملہ ہے ما کنت سقیت، آپ نے نہیں پلایا تھا۔ تیسرا جملہ ہے ما کانوا اطعموا، انہوں نے نہیں کھلایا تھا۔ باقی جملے آپ خود بنا لیں گے۔ چوتھا سوال ہے 10 جملے بنائیے جو ماضی کی تمام قسموں کو شامل ہوں لیکن ہر جملے میں فعل مجہول استعمال کیجیے۔ میں تینوں قسموں کا ایک ایک جملہ بنا دیتا ہوں، باقی آپ خود بنا لیں گے۔ ماضی مطلق کا جملہ دیکھیے، اعطیت الطالبۃ الجائزۃ، طالبہ کو انعام دیا گیا۔ اب یہ فعل مجہول ہے اور ماضی مطلق ہے۔ دوسرا ہے ماضی قریب کا جملہ اور مجہول کی صورت میں، تو یہ ہوگا قد اخرج الطالب من الفصل، طالب علم کو کلاس سے نکالا گیا ہے۔ تیسرا ماضی بعید ہے، اس کا جملہ دیکھیے، کننا ترکنا الغناء، ان سب عورتوں نے گانا چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ ماضی بعید، کان کسر الکرسی، کرسی کو توڑا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ہے ماضی استمراری، وہ چونکہ آپ نے یہاں نہیں پڑھا تو اس لیے اس کے جملے یہاں پر نہیں بناتے، آگے جب مضارع مجہول کو آپ پڑھیں گے تو وہاں پر ماضی استمراری مجہول کے بھی صیغے آ جائیں گے۔ اب اس کے بعد حسب ذیل جملوں کو منفی بنائیے، ترجمہ کیجیے اور ترکیب کیجیے۔ آسان ہے، وقف القطار على الرصیف، ما وقف القطار على الرصیف، پلیٹ فارم پر ٹرین نہیں کھڑی ہوئی۔ وقف یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، القطار یہ اس کا فاعل ہے، علی الرصیف یہ جار مجرور متعلق بالفعل ہو جائے گا۔ سمعت المسلمات خطبۃ الامام، ما سمعت المسلمات خطبۃ الامام، مسلمان عورتوں نے امام کا خطبہ نہیں سنا۔ سمعت یہ فعل ہے، المسلمات یہ اس کا فاعل ہے، خطبۃ الامام یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ غیر الاطفال ملابسهم، ما غیر الاطفال ملابسهم، بچوں نے اپنے کپڑے نہیں تبدیل کیے۔ ما غیرہ یا غیرہ اس کو آپ فعل کہہ دیں گے
اور فاعل جو ہے وہ الاطفال ہو جائے گا، ملابسہم یہ مضاف الیہ اس کا مفعول بھی بن جائے گا، قرأت الکتب وکتبت الدروس، ما قرأت الکتب وما کتبت الدروس، میں نے نہیں کتابیں پڑھی، میں نے نہیں سبق لکھے، تو قرأتو یہ فعل ہے، ضمیر اس میں فاعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، الکتب یہ مفعول بھی ہے، کتبتو یہ بھی فعل ہے، فاعل اس کے اندر ضمیر ہے، اور الدروس یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور صیغے تمام تر جتنے ہم پڑھتے آ رہے ہیں یہ سارے ماضی کے صیغے ہیں۔ کننا یکرمن الضیوف، ما کننا یکرمن الضیوف، وہ عورتیں یا وہ سب عورتیں مہمانوں کا اکرام نہیں کر رہی تھیں یا نہیں کرتی تھیں۔ کننا یکرمنا یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے، اور الضیوف یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور فاعل یکرمنا کے اندر ہننا ضمیر ہے۔ آگے قد اخرجوا من دیارہم وضع المداد فی الدوات خلق الانسان للعبادۃ، ان جملوں کا ترجمہ آپ خود کر لیں گے۔ حسب ذیل جملوں میں مضارع کو ماضی بنائیے اور ما داخل کر کے ماضی منفی کے جملے لکھیے۔ میں مضارع کو ماضی بنا دیتا ہوں اور ما داخل کر دیتا ہوں، جملے آپ خود بنا لیں گے، بہت سارے جملے اس سے قبل بن چکے ہیں۔ ینبح الکلب طول اللیل، ینبح یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کا جو ماضی کا صیغہ ہے وہ ہے نبح، نبح الکلب طول اللیل، نبح ینبح، اور ما نبح الکلب طول اللیل یہ نفی کا جملہ بن جائے گا۔ انا استذکر الدروس، میں سبق یاد کر رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں، اور استذکر واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہوگا استذکرت، انا استذکرت الدروس، ابتدا میں ما لگا دیں گے، انا مستذکرت الدروس۔ ہما یقدمان من السفر، قادمہ یقدم بھی استعمال ہوتا ہے، قادمہ یقدم بھی، تو یہ قادمہ اس کا ماضی ہو جائے گا، ہما قادمہ من السفر، یوں قادمہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تجتمع، اور جب ما لگا دیں گے تو ہما ما قادمہ من السفر۔ تجتمع الصدیقات نرکب الزورق، ان کو آپ خود بنا لیں گے، تو یہ میں نے حل کر دیا۔ اس کے بعد اگلا ہمارا سوال ہے، پہلا جملہ ہے ما قبض الشرطیان علی اللص، دو پولیس والوں نے چور پر قابو نہیں پایا، اس کو نہیں پکڑا۔ ما قبض یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی منفی معلوم کا صیغہ ہے، الشرطیان علی اللص، الشرطیان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے جو کہ فاعل واقع ہوا ہے، اور علی اللص یہ جار مجرور فعل سے متعلق ہو جائے گا۔ ما انجز الرجل الوعد، آدمی نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ ما انجزا یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی منفی معلوم ہے، الرجل یہ اس کا فاعل ہے، اور الوعدہ یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ ہم ما رفعوا شأن مدرستہم، انہوں نے اپنے مدرسے کی شان کو بلند نہیں کیا۔ ما رفعوا یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی منفی معلوم کا صیغہ ہے، اور ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور شأن مدرستہم یہ اس کا مفعول بھی بن جائے گا، اور ما رفعوا شأن مدرستہم یہ خبر ہے، اور ہم جو ابتدا میں ہے یہ اس کا مبتدا بن جائے گا۔ انتن ما اغستن الملہوفین، تم سب عورتوں نے مظلوموں کی مدد نہیں کی۔ انتن مبتدا ہے، ما اغستن یہ جمع مؤنث حاضر فعل ماضی منفی معلوم کا صیغہ ہے، اور الملہوفین یہ اس کا مفعول بھی ہے جو کہ جمع مذکر سالم کی صورت میں ہے، اور یہ تمام تر جملہ ما اغستن الملہوفین یہ خبر بن جائے گا انتن کے لیے، اور اغستن کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ انتم ما عطفتم علی الیتامى، تم سب نے یتیموں پر نرم دلی نہیں دکھائی یا ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کیا۔ انتم یہ مبتدا ہے، ما عطفتم یہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی منفی معلوم ہے، اور علی الیتامى یہ اس کا جار مجرور متعلق ہو جائے گا۔ عطفتم کے اندر ضمیر ہے جو کہ فاعل واقع ہوئی ہے، ما عطفتم علی الیتامى یہ خبر بن جائے گی، انتم اس کا مبتدا بن جائے گا۔ ما زرنا حدیقۃ الحیوان، ہم نے چڑیا گھر نہیں دیکھا، یہ جمع متکلم فعل ماضی منفی معلوم کا صیغہ ہے، حدیقۃ الحیوان یہ مضاف الیہ اس کا مفعول بھی بن جائے گا، اور زرنا کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ ہوا ما عرف قدر نفسہ، ہوا مبتدا ہے، ما عرف یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی منفی معلوم ہے، قدر نفسہ یہ مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بھی واقع ہو جائیں گے، اور ما عرف قدر نفسہ یہ خبر بن جائے گا، ہوا مبتدا بن جائے گا۔ ما فرغنا من الامتحان السنوی، ہم سالانہ امتحان سے فارغ نہیں ہوئے۔ ما فرغنا یہ جمع متکلم فعل ماضی منفی معلوم ہے، من الامتحان السنوی، الامتحان السنوی یہ موصوف صفت مل کر مجرور جار مجرور متعلق ہو جائیں گے فعل سے، اور یوں یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ما رجع الحجاج من مکہ، حاجی مکہ سے واپس نہیں آئے۔
مارجع یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی منفی معلوم کا صیغہ ہے، الحجاج یہ فاعل ہے، من مکہ تھا یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا۔ اس کے بعد کی کچھ جملے ہیں ان کو آپ خود حل کر لیں گے۔ ما كانت قرأت التلميذة القصة، ما كان سرق متاعي، ما كنت وجدتك بالأمس، ما حصد الزرع حتى الآن، ما أمرت نساء المسلمين بالسفور، الأولاد ما فازوا في مباراة كرة القدم، فرقة المدرسة ما كانت ساهمت في الألعاب الرياضية۔ ان تمام ترجملوں کے اندر شناخت، ترجمہ، صیغوں کی تعین وغیرہ آپ خود کر لیں گے۔ دوسرا حصہ ہے عربی میں ترجمہ کیجئے، ترجم بالعربیتی۔ وہ صبح سویرے نہیں جاگے، ہم مستيقظوا صباحا مبکرا، لڑکوں نے اپنے سبق یاد نہیں کیے، الاولاد ما حفظوا درسهم، تم نے نماز کے لیے وضو نہیں کیا ہے، انت ما قد توضأت للصلاة، اس نے فجر کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، ہوا ما قد تلا القرآن بعد صلاة الفجر، میں نے آج ریڈیو کی خبریں نہیں سنی ہیں، انا ما قد سمعت اخبار المذياع اليوم، کل تم نے اخبار نہیں پڑھا تھا، انت ما كنت قرأت الجريدة امس، دونوں لڑکے امتحان میں فیل نہیں ہوئے تھے، الولدان ما كان رسبا في الامتحان، لوگوں نے چور کو قتل نہیں کیا تھا، الناس ما كانوا قتلوا اللص، اللہ نے مشرکین کی مدد نہیں کی، ما نصر اللہ المشرکین، جنگ میں بچے قتل نہیں کیا گئے، طلبہ بروں کی صحبت سے روکے نہیں گئے، مسجد کے دروازے کسی پر بند نہیں کیے گئے، میں گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر نہیں گیا تھا، ہمیں حکومت کی طرف سے حج کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ باقی جملے ہیں ان کا ترجمہ آپ کریں گے، لیکن اس بات کا لحاظ رہے، خیال رہے کہ ماضی کی اقسام کو آپ یہاں پر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے۔ اس کے بعد حسب معمول عربی کا ایک اقتباس ہے جس کا ترجمہ بھی موجود ہے، الحذاء صنع الاحذیة، جوتا بنانے والے نے جوتے بنائے، اخذ القالب، اس نے سانچہ لیا، رکب فوقہ الجلد، سانچے پر اس نے چمڑا چڑھایا، نیچے ترجمہ سارا موجود ہے، دق بضعة مسامیر، اخذ الابرة والخيط، ثقب بالمخرز، دق بالمطرقة، ثبت كعب الحذاء بالمسامير، شحذ سكينه، قص الأطراف الزائدة، صبغ الحذاء، علقه على الحائط۔ ترجمہ نیچے موجود ہے، ہدایات کی طرف آئیے، مندرجہ بالا جملوں کو حفظ یاد کیجیے، اوپر جو کلمات تھے جملے تو ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، انہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کیجیے، ترجمہ کی مدد سے نئے الفاظ کی نشاندہی کیجیے اور انہیں یاد کیجیے۔ اس پیراگراف میں، اس اقتباس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں، اس لیے اچھے طریقے سے ان کو یاد کر لیجیے۔ ان جملے میں ماضی مثبت کی جگہ ماضی منفی استعمال کیجیے، یعنی دیکھیے الحذاء صنع الاحذیة، اس کو آپ نے منفی بنانا ہے، الحذاء ما صنع الاحذیة، ما اخذ القالب، ما رکب فوقہ الجلد، یوں آپ نے تمام جملوں میں وہ مثبت سے منفی میں منتقل کرنے ہیں۔ اسماء عربی سے اردو، السفور بے پردگی، المبارات میچ، الفرقۃ جس کی جمع ہے فرق پارٹی، الالعاب الریاضیۃ جسمانی ورزش کے کھیل۔ اسماء اردو سے عربی، اللفظ المعنی، بروں کی صحبت، مرافقۃ الاشرار۔ افعال عربی سے اردو، استذکر الدروس میں سبق یاد کرتا ہوں، استذکر یستذکر استذکارا سبق یاد کرنا یا کسی چیز کو یاد کرنا۔ ما قبض علی گرفتار نہیں کیا، قبض یقبض علی کے صلہ کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو گرفتار کرنے کے معنی حاصل ہوں گے۔ ما ساہمت الفرقۃ پارٹی نے حصہ نہیں لیا، ساہم یساہم حصہ لینا۔ تو یہ کچھ افعال ہیں جو ہمارے سبق میں گزرے تھے، یہاں آخر میں ان کو آپ کے سامنے معنی کے ساتھ ماضی مضارع کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ ان تمام تر افعال اور اسماء کو یاد کر لیجئے اور اپنے کلام کے اندر ان کو استعمال میں لائیں۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔